خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في آخر سورة الحدید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کے آخری رکوع پر، جو کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے حصہ ششم کا آخری درس ہے، بلکہ اسی پر اس منتخب نصاب کا اختتام ہو رہا ہے. اس سے قبل 2 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں اور انہی 2 آیات پر گفتگو ہوئی ہے جن کی میں نے آج پھر تلاوت کی ہے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس اصل بحث کے لیے کہ جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 27 میں، یہ ایک نہایت پرجلال تمہید کی حیثیت رکھتی ہے. اصل مضمون جو آ رہا ہے وہ رہبانیت کی نفی ہے، اس کے خلاف ایک پیشگی تنبیہ کرنا ہے امت مسلمہ کو. لیکن یہ کہ اس کے لیے چونکہ ایک مثال جو ہے انبیاء سابقہ کی امتوں میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اور ان کے جو متبعین تھے، ان کے ہاں یہ بدعت رہبانیت جو ہے بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوئی. لہذا اصلاً تو تذکرہ ان کا مقصود ہے، لیکن بات شروع کی گئی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے تذکرے سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. اس کی مثال بھی میں نے دی تھی، جیسے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مسیح کے تذکرے کی تمہید ہے، وہاں پر بھی ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے. ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، اور ہم نے رکھ دی انہی کی نسل میں نبوت اور کتاب. فمنہم مہتد، ان میں بہت سے ہوئے کہ جو ہدایت یافتہ تھے. وکثیر منہم فاسقون، لیکن یہ کہ ان میں کی اکثریت، کثرت تعداد جو ہے وہ فاسقین ہی پر مشتمل رہی. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ یہ تمہید ہے اگلی آیت کے مضمون کی، لیکن ضمنی طور پر اس میں ایک نہایت اہم موضوع آیا ہے، اور یہ در حقیقت تاریخ انبیاء و رسل بلکہ تاریخ نبوت اور رسالت کے ضمن میں بہت اہم مسئلہ ہے جو یہاں زیر بحث آیا ہے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ظاہر بات ہے کہ ان کی حیثیت تو چونکہ آدم ثانی کی ہے، پوری نسل انسانی جو بھی دنیا میں اس وقت ہے انہی کی نسل میں سے ہے. انہی کے 3 بیٹے حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس، جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہی کی نسل ہے. چونکہ قرآن مجید میں ایک مقام پر واضح کر دیا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا. باقی گویا کہ نوع انسانی کی کوئی بھی شاخ ایسی نہیں ہے اس وقت جو حضرت نوح کی نسل سے نہ ہو. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو 3 نسلیں چلی ہیں، سامی، حامی اور یافس کی نسل سے جو چلی ہیں، تو ان میں سے تورات اور قرآن زیادہ تفصیل سے جو تذکرہ کرتا ہے اور تعین کے ساتھ وہ صرف حضرت سام کی نسل کا ہے. تو حضرت سام کی نسل میں سے ایک تو جلیل القدر پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ہوئے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. ایک دوسرے جلیل القدر پیغمبر جو ہے پھر عاد ثانی یا سمود کی طرف بھیجے گئے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام.
پھر تیسرے کا تذکرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت سام کی نسل کی بھی اور بہت سی شاخیں ہیں، ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی انبیاء آئے ہوں، لیکن یہ کہ ان کے تذکرے سے تعین کے ساتھ اور تاریخی ترتیب کے ساتھ تورات اور قرآن دونوں جو ہے وہ خاموش ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ظاہر بات ہے کہ اب کم سے کم 4,000 ساڑھے 4,000 برس کا عرصہ ہو چکا ہے، تو ان کی نسل بھی دنیا میں کہاں کہاں پھیلی ہے۔ بعض شاخیں تو معروف ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد سے پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی نسل سے جو شاخ چلی وہ بنی اسرائیل ہے، کیونکہ ان کی تاریخ بہت حد تک محفوظ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ نے ان کی تاریخ کو بہت حد تک محفوظ کر دیا ہے، چاہے اس میں تحریف ہو گئی ہو، غلط بیانیاں ہو گئی ہوں، لیکن یہ کہ بحیثیت تاریخ جو ہے، جو زمانی ترتیب ہے ان انبیاء کی اور ان تمام حالات و واقعات کی، وہ بہت حد تک صحیح ہے۔ دوسری نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اس میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، لہذا اس نسل کی بھی تاریخ کسی حد تک محفوظ ہے۔ تیسری نسل جو ہے کہ جو بنی قطورہ کہلاتے ہیں، تیسری بیوی، تیسری اہلیہ محترمہ حضرت ابراہیم کی، ان میں سے بھی صرف ایک شاخ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، حالانکہ بنو قطورہ جو ہے ان کی تعداد بہت ہے، ان کی بھی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان کے ہاں بھی اور بہت سے انبیاء بھیجے گئے ہوں، رسول بھیجے گئے ہوں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن ان سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یافس کی اولاد کے بارے میں ہمارے ہاں جو قرآنی کتابیں ہیں علم الانساب کی، ان کی نسل کے بارے میں آتا ہے شعوب ترک و سین و یاجوج و ماجوج وغیرہم۔ حضرت یافس کی اولاد میں سے ترک اور چینی اور یاجوج اور ماجوج، یوں سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے ماورا، اس کے مشرق اور شمال میں جو قومیں آباد ہوئی، اسی کو ذرا سا اگر آپ جس کو دنیا کی چھت کہتے ہیں اس کو کراس کر کے جائیں گے تو یہ چین جو ہے بہت بڑا تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے، پھر سینٹرل ایشیا ہے، پھر یہ کہ یہ سارا روس، اور پھر روس کا یہ پورا جو میدانی علاقہ ہے، یہ صرف یہ کہ ایشیا میں نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل چلا گیا ہے یورپ میں بھی، اور پھر یورپ میں یہ اوپر سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہوتے ہوئے یہی نسلیں ہیں کہ جو پھر یورپ کے مغربی ممالک میں آ کر آباد ہوئی ہیں، جن کے لیے ایک اصطلاح ہے نارڈک ریسز۔ تو یہ حضرت یافس کی اولاد ہے۔ ان کی اولاد میں اب ہمارے پاس کسی نبی یا رسول کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، البتہ بعض حکماء کا تذکرہ ہے، کنفیوشس ہے، تاؤ ہے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھے یا صرف حکماء تھے، فلسفی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حام کی اولاد کے بارے میں ہماری جو پرانی کتابیں ہیں، جو انساب کی کتابیں ہیں، ان میں شعوب السودان والہند والسندھ والقبط وغیرہم، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ مشرق وسطیٰ جو ہے اس سے اگر دائیں طرف آئیں یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چلے جائیں، تو یہ گویا کہ دو شاخیں ہیں کہ جو حضرت حام کی نسل شمار ہو رہی ہے۔ ان میں ہندوستان اور سندھ، یہ چونکہ ایک بڑا علاقہ کہلاتا تھا سندھ، تو گویا کہ ادھر سے یہ ایران سے ہوتے ہوئے ایک شاخ ادھر چلی گئی، ادھر سے پھر یہ ہے کہ ترکی سے ہوتے ہوئے کوئی شاخ جو ہے مشرقی یورپ بھی چلی گئی، اور زیادہ جو رہی ہے تہذیب و تمدن کا معاملہ جو رہا ہے وہ پھر شمالی افریقہ، مصر کا معاملہ، اور یہی ہے کہ جہاں پرانی جو قومیں ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو قبط اور سودان، اور ادھر سے ہند اور سندھ، اور اس کے علاوہ جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جنہیں عام طور پر آریائی نسلیں کہا جاتا ہے، وہ سب حضرت حام کی نسل سے ہیں۔ ان کی بھی ہمارے پاس کوئی تاریخی حیثیت سے تعین نہیں ہے کہ ان میں کوئی نبوت آئی یا نہیں آئی، البتہ یہ کہ یہ بات بہرحال ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے ایک بیٹے حضرت یعقوب ہیں، ان کی نسل کی نبوت تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ کہ حضرت عیسی جو کہ حضرت یعقوب کے تمام بھائی تھے، ان کی نسل کہاں گئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل جب نکلے ہیں مصر سے حضرت یعقوب کی اولاد، ان میں سے بھی بعض قبائل کا پھر پتہ نہیں چلتا کہاں گئے، ان کو کہتے ہیں لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل۔ تو عین ممکن ہے چونکہ ہندوستان ہمیشہ سے بڑا زرخیز ملک اور بڑا مہذب علاقہ رہا ہے، تو وقتاً فوقتاً یہاں تو اقوام آتی رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے تو حام کی نسل یہاں آئی ہو، اور انہی میں سے ہو سکتا ہے ڈریویڈینز ہوں کہ جو اصل یہاں کے ہندوستان کی جو اصل نسلیں ہیں قدیم، پھر یہ کہ یہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل میں سے بھی بعض لوگ یہاں آئے ہوں، جو میرا گمان ہے کہ جن کے ہاں تصور برہما کا ہے، یہ ابراہیم کے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور برہمن در حقیقت جہاں تک میں اب تک سمجھ پایا ہوں وہ در حقیقت حضرت ابراہیم ہی کی نسل کے لوگ ہیں۔
ان کے ہی کوئی جو قبیلے تھے، یا وہ ہو سکتا ہے حضرت عیسی کی اولاد سے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بھی وہ قبائل جو گم ہو گئے۔ ان میں پھر جو کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ اور کرشن جی مہاراج، ان کے بارے میں کچھ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ نبی ہوں۔ جہاں تک رام چندر جی کا تذکرہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ وہ قدیم کے لوگ ہیں، وہ سیتھین قوم نہ آریائی ہے اور نہ وہ برہمن اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تو ہندوستان کی ایک قدیم تاریخ ہے بس، لیکن یہ کہ ان کو سیتھینز کہا گیا ہے جو تحقیق اب ہے۔ مہابھارت کا جو دور ہے وہ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ برہمنی دور جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ بہرحال اس حد تک تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو ہے ہمارے پاس جو تاریخ نبوت و رسالت ہے۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک دوسری بحث اور بھی ہے۔ ہندوستان کے بارے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، اور آج پھر میں اس شخص کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک فرینچ اسکالر ہے اے ڈوبائس، اس نے 40-45 برس محنت کی ہے ہندوستان کے مذہبی اسکرپچرز جو ہیں، کتابیں مذہبی جو ہیں، وید ہیں، سمرتیاں ہیں، رامائن ہے، گیتا ہے، مہابھارت ہے، اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے۔ اور پھر جو کتاب لکھی ہے دی ہندو مینرز کسٹمز اینڈ سیریمنیز، جنہیں بھی یہ کتاب مل جائے، میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھی ہے لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں، جن کو بھی ذوق و شوق ہو وہ اس کتاب کو تلاش کریں۔ فرینچ رائٹر ہے اے ڈوبائس، اور ہندو مینرز کسٹمز اینڈ سیریمنیز یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سمجھنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے شمس نوید عثمانی صاحب کی کتاب جو اردو میں چھپی ہوئی ہے وہ میں اس کا حوالہ آپ کو دے چکا ہوں۔ بہرحال ان کی نقطہ نظر سے تو جو منو کا تصور ہے ہندوؤں کا، وہ مہانوو کا تصور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اگر کوئی نسل یہاں آئی ہے تو ظاہر بات ہے وہ حضرت نوح کے امتی تھے، تو مہانوو یہ نوح بن گیا ہے، اور منو سمرتی جو ہے مہانوو کی، اور یہ بھی اصل میں تحقیق اسی فرینچ اسکالر کی ہے کہ مہانوو لفظ تھا کہ جو ہوتے ہوتے منو رہ گیا ہے، اور منو سمرتی اصل میں حضرت نوح کے وہ صحیفے ہیں۔ واللہ عالم، یہ صرف میں نے چند باتیں آپ کے سامنے، کیونکہ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اب تقریباً 4,500 برس آج سے قبل تک تو اگر کہیں نبوت اور کتاب رہی ہے تو وہ صرف ذریت ابراہیمی میں ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس سے پہلے کے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح کی جو حضرت حام کی نسل چلی یا حضرت یافس کی نسل چلی، اس میں کوئی انبیاء اور رسول آئے ہو، لیکن یہ چونکہ بحیثیت مجموعی پری ہسٹورک ایرا ہے، ابھی ہمارے پاس اس کی تحقیق کے لیے کوئی اور ذرائع نہیں ہے، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اس مسئلے میں دوسری بحث جو تشنا رہ گئی تھی پچھلی مرتبہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 7 ہے، اور وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 24 ہے۔ تو اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اسے حل کر لینا چاہیے کہ در حقیقت ہدایت خداوندی کی ایک آخری تکمیلی محفوظ شکل کا نام ہے کتاب، اور جس کو نبوت اور کتاب۔ ہدایت خداوندی اس سے کم تر بھی ہو سکتی ہے، مثلا فلسفیانہ انداز میں، حکیمانہ انداز میں، جس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے۔ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، لیکن ایک حکیم اور دانا انسان ہے، وہ ان حقائق تک پہنچ گیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ 3 الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے، حکیم، ہادی اور نذیر۔ نذیر بھی خبردار کرنے والا۔ کوئی بھی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہو، جو حقائق ہیں کائنات کے ان تک اس کی رسائی ہو گئی ہو، جیسے کہ بہت سے انبیاء کرام کے بارے میں معلوم ہے کہ وحی کے آغاز سے قبل بھی وہ صدیق تو ہوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف ایھا الصدیق، حضرت ابو بکر ہے، حضور پر ابھی نبوت آئی بھی نہیں ہے، تو اس سے پہلے ہی وہ شرک سے بھی مجتنب ہے، اور ان کے اخلاق فاضلہ اور عالیہ جو ہے وہ بھی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ نبوت سے کم تر بھی ہدایت خداوندی کے جو مدارج ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نذیر کا لفظ، ہاد وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جس نے بھی آ کر ہدایت دی ہے، دنیا پرستی سے، مادہ پرستی سے ہٹ کر اللہ کی طرف، کائنات کے خالق اور مالک کی طرف توجہ کرنے کی لوگوں کو تلقین کی ہے، اور آخرت کا کوئی تصور پیش کیا ہے، اخلاق فاضلہ کا کوئی تصور دیا ہے۔ تو گویا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد میں لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو۔ اسی طرح وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ میں بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو۔ نبوت اور کتاب یہ گویا کہ ہدایت خداوندی کی تکمیلی شکل ہے، محفوظ شکل ہے۔ جیسے کہ وحی کی ایک شکل وہ ہے جو بدریہ فرشتہ آتی تھی اور اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا جاتا تھا،
اور وحی کی اور شکلیں بھی تھیں، الہام ہے، القاء ہے اور رویا صادقہ ہے، یہ ساری شکلیں بھی ہیں، لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو دوسرے لوگوں کو جو ہوتی ہے، نبی کی تو یہ چیزیں بھی محفوظ ہوتی ہیں، اگرچہ ان کی انٹرپریٹیشن کے اندر کوئی کسی وقت کوئی خطا ہو سکتی ہے، محفوظ ہوتی ہیں، لیکن غیر نبی کے لیے الہام، القاء، تحدیث، کشف، رویا، یہ مختلف چیزیں جاری ہیں، اب بھی جاری ہیں نبوت کے ختم ہو جانے کے باوجود۔ تو اس حوالے سے ہادی، نذیر اور حکیم، یہ تین الفاظ شارٹ آف نبوت، شارٹ آف کتاب، نبوت اور کتاب سے کم تر درجے پر یہ تین جو ہے ہدایت کے گوشے، یہ مختلف جگہوں پر رہے ہوں، اور وہ چاہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی رہے ہوں، حضرت نوح کی نسل کی دوسری شاخوں میں۔ یہ بہرحال چند باتیں جو میں نے عرض کیا۔ حضرت لقمان کے بارے میں چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سوڈان اور یہ قبط جو ہے، یعنی مصر اور سوڈان میں جو لوگ جا کر آباد ہوئے حضرت حام کی نسل سے تھے، اس حوالے سے حضرت لقمان گویا کہ حامی النسل ہے، کیونکہ یہ سوڈان ہی کے علاقہ نوبیا کے رہنے والے تھے، یہ حبشی تھے لیکن سوڈان کا وہ علاقہ نوبیا کہ جو مصر سے ملحق ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور پیشے کے اعتبار سے نجار تھے، کارپینٹر تھے، لیکن اللہ نے حکمت عطا فرمائی، جو سلامتی فکر ہے، سلامتی عقل ہے، سلامتی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ نبوت جو ہے وہ در حقیقت اسی کا پھر تکمیلی مرحلہ ہے، تکمیلی درجہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کیونکہ ہر مضمون کے لیے، اہم مضمون کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا اس کا مثنیٰ ہونا چاہیے، تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں پھر معین کر دیا گیا ہے، بلکہ وہاں واحد کا صیغہ آیا، جعلنا فی ذریتہ، من نہیں بلکہ ذریتہم نبوۃ والکتاب، وہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، ہم نے پھر اسی کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ تو نبوت اور کتاب کے جو ہدایت خداوندی کا بلند ترین، محفوظ ترین درجہ ہے، وہ تو پچھلے 4,500 برس کے دوران لازماً نسل ابراہیم میں آئی ہے۔ البتہ حکمت ہے اور ہدایت ہے، اس کے مختلف جو شیڈز ہو سکتے ہیں، شارٹ آف نبوت اور رسالت، وہ دوسری نسلوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اور باقی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی بھی بہت سی شاخیں ہیں کہ جن کی چونکہ تاریخ محفوظ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل بھی ہندوستان میں، ایران میں، کسی اور علاقے میں جا کر آباد ہوئی ہو اور ان کے ہاں کوئی نبوت آئی ہو۔ جیسا کہ اصل میں مجھے خاص دلچسپی اس موضوع سے اس اعتبار سے بھی ہے کہ میرا بچپن اور میری پیدائش جس علاقے میں میں ان مراحل سے گزرا ہوں، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، مشرقی پنجاب کے 3 حصے جب ہوئے ہیں، جب ہم چھوڑ کر آئے ہیں مشرقی پنجاب، تو وہ جو مشرقی پنجاب تھا مغربی پنجاب سے چھوٹا تھا، کم اضلاع جو ہے پنجاب کے وہ مشرقی پنجاب میں آئے تھے، زیادہ تعداد میں اضلاع جو ہے وہ مغربی پنجاب میں آئے تھے۔ لیکن اس چھوٹے پنجاب کے اب 3 اسٹیٹس وہاں بن چکی ہیں، ہریانہ، پنجاب اور ہماچل پردیش۔ ہریانہ جو ہے کہ جو دریا ستلج سے نیچے دہلی تک کا علاقہ جو ہے، یہ ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے، لیکن ستلج سے نیچے بھی پورا علاقہ نہیں ہے، درمیان میں پٹیالہ وغیرہ کا علاقہ جو ہے وہ سکھ ریاست میں شامل ہے، جو پنجابی ریاست ہے وہ سکھ ڈومینیٹڈ ریاست ہے۔ ہریانہ میں اب وہ زیادہ ہندو، جاٹ وغیرہ ہیں، بشنوئی ایک قوم ہے بڑی سخت قسم کی، تو مختلف قومیں آباد ہیں، راجپوت بڑی کثرت سے آباد ہیں۔ اس علاقے کے بارے میں تاریخی شواہد ہیں کہ یہاں کثرت سے انبیاء اور رسل آئے ہیں۔ ایک دریا کا تذکرہ ملتا ہے ہندوستان کی قدیم مذہبی تاریخ میں، سرسوتی، دریائے سرسوتی۔ یہ گنگا مائی جو ان کی ہے، یہ تو بہت بعد کے اندر وجود میں آئی ہے، کہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی دریائے گنگا کی۔ مقدس اور متبرک دریا جو تھا وہ سرسوتی تھا، جو اب غائب ہو چکا ہے، کہ اب ان کی تلاش انہیں کرنی پڑتی ہے وہ سرسوتی دریا کہاں تھا۔ اور اب جو ان کی تحقیقات ہوئی ہیں، یعنی پارٹیشن کے بعد، آزادی کے حصول کے بعد، وہاں تو بڑا علمی کام ہوا ہے، تحقیقاتی کام ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں دہلی گیا ہوا تھا، اس زمانے میں یہی اخبارات کے اندر جو ہے موضوع زیر بحث تھا زیادہ تفصیل سے، تو امبالہ کے قریب سے وہ ایک ایکسپیڈیشن چلی تھی جو اسی علاقے میں سے گزرتے ہوئے، یہ ضلع حصار، تحصیل سرسا اس کا خاص طور پر، پھر ریاست بیکانیر کے علاقے سے گزرتا ہوا، یہاں پر اب بھی ہمارے زمانے میں بھی ایک چھوٹا سا ایک برساتی دریا تھا جس کا نام گھگھر تھا۔ وہ برساتی تھا، صرف برسات میں پانی اس میں آتا تھا، اس علاقے میں اسے نالی کہتے ہیں، نالی آ گئی۔ وہی ہے در حقیقت کہ جس کا اصل میں بیڈ جو ہے، یہ ہمارے ہاں جو ریاست بھاولپور کا جو جنوبی حصہ ہے، اس میں بڑا سخت کلر کا علاقہ ہے، بہت سخت، وہ اسے اس کا چولستان، تو وہاں سے در حقیقت، اور یہ سخت ہو جاتا ہے علاقہ اسی وجہ سے، جو دریا کا بیڈ ہوتا ہے سیڈیمنٹیشن کی وجہ سے، پھر وہاں کی زمین جو ہے سخت ہو جاتی ہے۔
تو یہاں سے ہی اصل میں دریا چلتا تھا، اور یوں سمجھیے کہ جو اس وقت کا دریائے ستلج اور دریائے سندھ کا جو اس وقت کا جو ہے علاقہ جو گزرگاہ ہے، اس کے پیرلل تقریباً ہوتے ہوئے یہ دریا جا کر بحیرہ عرب میں گر جاتا تھا، علیحدہ یہ دریا تھا۔ اس کے بعد ایسا کچھ اس علاقے پر عذاب آیا ہے، یہاں بڑے بڑے تھیڑ کہلاتے ہیں وہ، یعنی راکھ کے ٹیلے، جیسے کوئی پومپیائی جب یورپ کا ایک شہر جب ہلاک ہوا تھا تو وہاں پر ریت جو ویسوویس پہاڑ تھا وہ پھٹا ہے، اور اس میں سے پھر جو وہ آتش فشاں کے ساتھ جو ہے وہ سیاہ ریت نکلی ہے بہت سخت، اور وہ جم گئی ہے، تو وہ پومپیائی اسی قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی کا معاملہ اس علاقے میں آیا ہے۔ اور حصار، سرسا، اگروہا، ہانسی، یہ علاقے چونکہ میں نے اپنے بچپن میں ہائی اسکول کے زمانے میں، جو میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کارکن تھا، دوروں پر ادھر ادھر جاتا رہتا تھا، میں نے اس علاقے کو خوب دیکھا ہے۔ یہ علاقہ اصل میں ہے جس کے بارے میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات ہیں، کیونکہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا جو ہے سرہند شریف جہاں پر کہ وہ مدفون ہے، وہ بھی علاقہ اسی میں آتا ہے، وہیں سے نہر سرہند نکلتی تھی کہ جو ہمارے ضلع حصار میں بھی آتی تھی۔ تو ان کا مکاشفہ ہے کہ اس علاقے میں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا جو بہت بڑا گہوارہ تھا تہذیب کا، وہاں اس لیے کہ انبیاء، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ رسولوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، اولو العزم من الرسل۔ اب حضرت ہود سے پہلے قوم عاد میں کتنے نبی آئے ہوں گے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے فَكَذَّبُوا بِالرُّسُلِ، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک حضرت ہود ہی کو نہیں جھٹلایا، بلکہ ان سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کو بھی جھٹلاتے رہے۔ وہ تو رسول تو پھر آخری حجت بن کر آتے تھے کہ اب اگر ان کو بھی جھٹلا دو گے تو پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی رسول بھی آئے ہیں اور یہاں کوئی نبی بھی آئے ہیں، اور حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے کہ یہاں اس پورے علاقے کے اندر سینکڑوں نبی دفن ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اسی کے حوالے سے ہیں کہ ہندوستان میں پھر دوبارہ جو ہے اسلام کا احیاء ہوگا، بلکہ الفاظ بڑے عجیب ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اگر ہندو قوم کسی وقت پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی تب بھی لازم ہے کہ ان کی اونچے طبقات کی اکثریت اسلام قبول کرے گی اور یہ زمین جو ہے اسلام کا گہوارہ بنے گی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اب اگلی آیت کی طرف آئیے، اس پر اصل بحث تو ہو چکی ہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر، ان کے آثار پر ہم نے اٹھائے پے بپے اپنے بہت سے رسول۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مریم، اصل میں تذکرہ ان کا مقصود ہے جہاں بات اب آئی، اور پھر ہم نے اٹھایا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اسے ہم نے عطا فرمائی انجیل۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت، دل کی نرمی، رقت قلبی اور رحمت، ہمدردی، مہربانی کا جذبہ جو ہے بہت کثرت کے ساتھ پیدا کر دیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، البتہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں فرض کیا تھا اسے ان پر۔ کتبہ یکتب فرض کرنا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، یہ لفظ جب آتا ہے اصطلاح کی حیثیت سے تو اس کا مطلب ہے کہ فرضیت کسی شے کی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں لکھا تھا ان پر، یعنی ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان پر، اس لیے کہ جب کوئی شے لکھ دی گئی تو گویا کہ اب وہ حتمی طور پر طے ہو گئی، اس کی فرضیت اب کسی شک و شبے میں نہیں رہی۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اس ٹکڑے کے دو جو ہے وہ تعویلات ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہ تقریباً نصف سے کم آیت ابھی ہمیں اس پر غور کرنا ہے، لیکن جو اصل مضمون تھا اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور اسے میں اس وقت نہیں دہراؤں گا۔ لیکن ایک بات کی کمی رہ گئی تھی رہبانیت کے بارے میں، اس کے پس منظر کے حوالے سے ایک بات تو میں نے خوب واضح کر دی تھی کہ یہ جو پورا مضمون چلا آ رہا ہے سورہ حدید کا، جس کا نقطہ عروج ہے انقلاب، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ یہ ایک آیت جو میں نے عرض کیا ہے بارہا، میرے نزدیک دنیا بھر کے انقلابی لٹریچر میں اتنی جامع، اتنی اریاں انقلابی عبارت ناممکن ہے کہ کہیں ملے۔
لیکن یہ کہ بہرحال یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ چند الفاظ میں سمو دیا۔ اسی کی شرح سورہ صف ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور پھر اس کی تمہید، اس سے پہلے قتال کا تذکرہ آیا اور آخری میں بات پھر وہی آئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ تو گویا کہ اسی آیہ مبارکہ کی مکمل شرح جو ہے وہ سورہ صف ہے۔ بہرحال اس راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان کا اغوا اور اضلال یہ ہے، جو لوگ ایمان کے راستے پر تقوی، عمل صالح، نیکی، بھلائی اس پر آ گئے، اب یہ کہ اگلا قدم ان کا اس جہاد و قتال کی طرف نہ جائے، بلکہ انہیں خانقاہوں کی طرف، غاروں کی طرف، انہیں کہیں پہاڑوں کی گھپاؤں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ وہ جذبہ جو ہے ان کے اندر، وہ جذبہ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تو آؤٹ لیٹ چاہیے، اس جذبے کو کہیں نہ کہیں جو ہے روبے عمل آنا چاہیے۔ خاموش تو نہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، وہ جنوں جب اندر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے تو کوئی نہ کوئی تو اپنا ایگزٹ اور کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ نکالتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس راستے پر جائیں، اس لیے کہ جہاد اور قتال اور انقلاب کے راستے پر جائیں گے تو نظام باطل کو چیلنج کریں گے۔ شیطان کو ظاہر بات ہے کہ اس سے اندیشہ ہے، وہ جو اس ابلیس کی مجلس شورا میں بھی جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کبھی، کہیں یہ نظام لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، پھر تو ظاہر بات ہے کہ میرا جو بھی کاروبار اور دھندا چل رہا ہے اس دنیا میں، اگر وہ نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں لوگوں کے سامنے آ گیا تو میرے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے شیطان کے اغوا و اضلال کی یہ شکل ہے کہ اس نے اس جذبے کو، نیکی کے جذبے کو، بجائے جہاد اور قتال اور انقلاب اور اقامت دین اور دین کو کا بول بالا کرنے کی جد و جہد، نظام عدل و قسط کے قیام کی جد و جہد کی بجائے خانقاہوں میں اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یہ گویا کہ در حقیقت شیطان کا اغوا اور اضلال ہے۔ یہ پس منظر تو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ذرا اب اس میں ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واقعتاً قرآن حکیم میں بالعموم اور سورہ حدید میں بالخصوص، اور پھر آگے چل کر اسی گروپ کی جو دوسری صورتیں ہیں ان میں پھر اور تفصیل کے ساتھ حیات دنیاوی کی، مال و دولت دنیاوی کی جو مذمت آئی ہے، اس کا ایک فطری نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو خالص نیک نیتی سے نکلے، یعنی اس میں بدنیتی کا ہونا لازم نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان کا اغوا اور اضلال ہے اور لوگ گریز کریں اور تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، تپتی راہوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں کے اندر جو ہے، تپتی راہوں کو چھوڑ کر ٹھنڈی چھاؤں کی طرف آدمی جائے، اس کا اپنا فیصلہ یہی ہو، شعوری طور پر جو ہے وہ گریز کی راستہ اور فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہو۔ لیکن یہ کہ اس کا بھی امکان ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک رد عمل کی شدت پیدا ہو جائے نیک نیتی کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی حواریین ہیں ان کے بارے میں یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ اصل میں ایک رد عمل تھا۔ ان کے ہاں جو رد عمل ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس وقت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3-4 پہلوؤں سے غور کیجئے۔ جب دنیا کی زندگی کو کہا گیا، اور قرآن مجید میں نہ معلوم کتنی جگہ کہا گیا، سورہ حدید میں بھی ہم نے پڑھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے، فریب کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اب یہ مذمت، شدت کے ساتھ نفی، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، اب اس کا ہو سکتا ہے یعنی آپ اس کے لیے ان لوگوں کی طرف سے ایک اپولوجی کی حیثیت سے، ایک معذرت کی طرف سے ہم یہ بات اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ اصل میں اس درجے شدت جو ہے، جس کو اقبال نے بھی استعمال کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، یہ متاع غرور ہے، جو بھی دنیا کے اندر لگا ہوا ہے وہ متاع غرور ہے، وہ گویا کہ دھوکے اور شراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں سورہ حدید میں فتنے کا تصور آیا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ مال اور اولاد سے محبت کرنا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، سورہ منافقون در حقیقت اسی آیت کی جس میں کہ یہ مراتب اور مدارج نفاق کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا ہے، اسی کی آگے چل کر مفصل شرح سورہ منافقون آ رہی ہے، اور وہاں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
پھر سورہ تغابن میں واضح طور پر انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلکہ یہاں تک کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اب یہ ایک حد تک تو اس پر ظاہر بات ہے کہ ایک تصور سامنے آتا ہے، اب اس میں بھی ایک طبعی طور پر، منطقی طور پر ایک امکان پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ میں تو اس سلسلے سے کنارہ کش رہوں، یہ چیزیں جو ہے فتنہ ہے، مصائب ہیں، مصیبت ہے، یہ تو دشمنی ہے، بجائے دوستی اور محبت کے اس کا نتیجہ تو میرے حق میں دشمنی کا نکل سکتا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ ایک ان کی طرف سے ایک اس معاملے کے اندر ایک اپالوجی، گویا کہ ایک معذرت ہے۔ اسی طریقے سے بخل اور شح کی جو مذمت آئی ہے، جس قدر سورہ حدید میں، پھر سورہ تغابن میں، سورہ منافقون میں بخل کی نفی ہو رہی ہے، اور یہ کہ شح کی نفی کی جا رہی ہے، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو، گویا کہ نجاست ہے، دھو دو اس کو، اپنے دل کو اس محبت سے، اس کی نجاست سے پاک کر دو، اور اپنا جو ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد ہے، جس کی کہ آخر ایک انتہائی شکل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سونے چاندی کا تو ایک بھی ماشا کیا، تولا کیا، رتی بھی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام۔ آخر وہ اللہ کے نبی کے رسول ہیں اور اتنے بڑے مخلص اور نیک کہ ان کے بارے میں حضور کی سند یہ موجود ہے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، اگر کسی کی خواہش ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تو میرے اس ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے، کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس قدر نیک انسان، لیکن یہ کہ ایک جو غلو پیدا ہوا ان کے اندر، اس کی مثال موجود ہے۔ پھر حضرت عثمان کو انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دینا پڑا، اور وہ کہیں صحرا کے اندر ان کا آخری وقت آیا ہے، اور اس وقت بھی ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو، اپنی زوجہ محترمہ پتہ نہیں بیچاری نے کس طرح نبھا کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور کس طرح زندگی گزاری ہوگی، اور اس وقت بھی وہ موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے یہ کہا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے مسلمانوں تم سانپ بچھو اپنے گرد جمع کر لو گے، مال و دولت دنیا، میں بھی اسی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس غریب نے، اس بیچاری نے کہا کہ کون سا سانپ اور بچھو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے؟ فرمایا دیکھو وہ کٹورا رکھا ہوا ہے، وہ چمٹا پڑا ہوا ہے، یہ سانپ بچھو نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک رد عمل ہوتا ہے انسان پر، اور نیک نیتی سے ہو سکتا ہے، اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ صرف شیطان کا اغوا و اضلال نہیں ہے، نیک نیتی کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور جیسے فرمایا وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے وہ جو کہ وہ لیٹ کر یا سو کر گزارتے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات سامنے رہے کہ رہبانیت کا معاملہ جو دنیا میں آیا ہے، اس میں شیطان کا اغوا اور اضلال وہ اپنی جگہ پر ایک فیکٹر ہے، لیکن یہ کہ حیات دنیاوی، مال و دولت دنیاوی، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ رشتہ و پیوند جو ہے دنیا کا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ ساری جو ہے چیزیں، ان کی جس طرح کی مذمت قرآن مجید میں آئی ہے، آئی تو اس لیے کہ یہ مقصود نہ بن جائے، ان کے اندر مشغول ہو کر اللہ کو نہ بھول جاؤ، آخرت کو نہ بھول جاؤ، ان کی محبت میں گرفتار ہو کر حلال کو حرام، حرام کو حلال نہ کر دو، اصل تو یہ ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو شدت مذمت ہے اس کا ایک نتیجہ نیک نیت لوگوں کے اندر بھی وہ نکل سکتا ہے، کہ جو اس حدیث میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 3 صحابہ انہوں نے حضور کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ کتنی آپ نماز پڑھتے ہیں، رات کو کتنی دیر سوتے ہیں، کتنے مہینے میں آپ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں۔ جب بتایا گیا تو انہوں نے کم سمجھا، ثلاثۃ راحت، لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات کھڑا رہا کروں گا، اپنی کمر بستر سے لگاؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی وادی نہیں کروں گا، یہ کھکھیڑ میں مول نہیں لوں گا۔ تیسرے نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تو حضور نے سرزنش فرمائی، بلایا، آپ غضبناک ہوئے، بلکہ معلوم ہوتا ہے آپ خود چل کر گئے ان کے پاس، آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ جب انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہے تو اس بات صحیح، پھر آپ نے ان کو ڈانٹا ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث، اب میں دوبارہ اسے نہیں دہراؤں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں رہبانیت کی نفی تو ہے، شدت مذمت نہیں ہے۔ یہ میں نقطہ جو ہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری تمہید در حقیقت اس بات کے لیے ہے کہ یہاں پر خود گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے، ان کی جانب سے جو معذرت پیش ہو سکتی تھی اس کو اللہ نے خود بیان کر دیا۔ ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، جو انہوں نے اختیار کیا وہ کیا بہرحال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ان کے سامنے مقصد کوئی اور نہیں تھا، کوئی بدنیت ہی نہیں تھی، نیت ان کی نیک تھی۔ اگرچہ اس کی ایک تعویل کی گئی ہے دوسری بھی
کہ ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر مگر اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنا، لیکن یہ تعویل دوسری ممکن ہے جبکہ درمیان میں سے ضمیر ہا کو نکال دیں، جبکہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی، جملہ تو مکمل ہو گیا۔ اب یہ اللہ جو ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اس اللہ کا تعلق کس سے ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ہم نے نہیں فرض کی تھی ان پر کوئی شے مگر اللہ کی رضا جوئی، گویا کہ یہاں ہا کو آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا درمیان میں سے۔ ایک یہ ہے کہ مضمون تو مکمل ہو گیا کہ قرآن مجید نے رہبانیت کو بدعت قرار دے دیا، اور یہ بھی کہ ہم نے وہ فرض نہیں کی، لیکن اس کے بعد الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ گویا کہ یہ یہاں پر اب وہ ایک استثناء منقطع کی شکل ہو جائے گی کہ کیا بہرحال انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ میرے نزدیک یہی در حقیقت تعویل جو ہے صحیح تر ہے، اگرچہ یہ دونوں تعویلات کا امکان موجود ہے۔ اور فرمایا فما رعوها حق رعایتها، پھر یہ دوسری گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شدت مذمت کی کمی کا پہلو ہے کہ پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی نہیں کی جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق تھا۔ گویا کہ اگر وہ کفر ہوتا تو پھر یہ اضافی الزام ان کے اوپر عائد کرنا غلط ہو جاتا، اس لیے کہ کفر کی پابندی کرنا جو ہے وہ تو کوئی مطلوب نہیں ہے۔ اگر کوئی شے حرام مطلق ہو تو اس کی تو پابندی نہیں کی گئی تو اچھا ہوا، لیکن یہاں پر گویا کہ ایک دوسرا اضافی الزام کے طور پر آ رہا ہے، تو اس سے بھی گویا کہ ایک طرح کی سند حاصل ہو رہی ہے کہ وہ چیز جو انہوں نے اختیار کی بہرحال کوئی کفر اور حرام کے درجے کی چیز نہیں تھی۔ شدت تو ضرور تھا، سختی انہوں نے اپنے اوپر کی ہے، ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی، انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا، ایک بدعت ہے جو ایجاد کی ہے، لیکن نیت ان کی نیک تھی۔ اب اگر کسی نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی ہو، جیسے ہمارے ہاں فقہ کا مسئلہ ہے، نفلی عبادت کی جب آپ نیت کر کے اس کا آغاز کر دیں، اب وہ فرض کے درجے میں، وہ واجب کے درجے میں، اب اس کو پورا کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ نفلی جو ہے، نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں، اخفاء کی نیت سے آپ نہیں ظاہر کرنا چاہتے توڑ دیجئے، لیکن اس کی پھر قضا دینی پڑے گی آپ کو، اس لیے کہ جب وہ شروع ہو گیا ہے تو اب وہ گویا کہ واجب ہو گیا۔ اسی حوالے سے جب انہوں نے ایک چیز بہرحال کسی حرام شے کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا تھا، اپنے اوپر اضافی پابندیاں عائد کر لی تھی، اس کی نفی کر دی، اور یہی در حقیقت توازن جو ہے وہ اصل میں قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ جیسے سورہ تغابن کی اس آیت کے حوالے سے میں نے بارہا کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، ایک طرف یہ انتہا ہے کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو، لیکن پھر اسے بیلنس کیا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرتے رہا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخشتے رہا کرو تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے اصل میں توازن، وہی توازن یہاں ہے کہ ایک طرف بدعت بھی ہے، اس کو وضاحت سے کہہ دیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔ لیکن اس کے بعد کے دونوں ٹکڑے، ایک تو ان کی طرف سے یہ کہ بہرحال انہوں نے جو بھی کیا نیک نیتی سے، الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ آخر یہ سختیاں آدمی کیوں جھیلتا ہے، یہ آسائشیں گھر کی کیوں چھوڑتا ہے، نرم بستر چھوڑ کر کیوں جا کر غاروں کے اندر جو ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہوں اور وحوش ہوں اور نہ معلوم کیا کچھ آدمی جاتا ہے، تو جذبہ تو وہ نیکی ہی کا تھا، لیکن یہ کہ وہ حد اعتدال سے تجاوز کرنے کے باعث اس نے شر کی شکل اختیار کر لی۔ پھر فما رعوها حق رعایتها، یہاں پر اصل میں ایک صاحب نے اس کا مفہوم یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ پھر وہ اس کے حدود کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کر سکے۔ میرے نزدیک یہ دور ازکار تعویل ہے، اصل بات یہ پھر پابندی کرنی چاہیے، یہ گویا کہ ایک اضافی الزام ان کے اوپر بن رہا ہے، فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں بجائے اس کے کہ میں خود کوئی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں، وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں یہ جو کرسچین مناسٹسزم ہے اس مقام پر ان کے حواشی ضرور پڑھ لیجئے، تفاصیل انہوں نے دی ہے کہ کس طرح یہ تشدد انہوں نے کیا ہے، جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم، دیکھو اپنی جانوں کے اوپر زیادہ تشدد نہ کرو کہ پھر اللہ تم پر وہ تشدد کر دے، جو چیز تم اپنے اوپر خام خواہ لاد لو گے اللہ پھر وہی تمہارے ذمہ لگا دے گا، اس لیے کہ پھر وہ جیسا کہ میں ابھی فلسفہ عرض کر چکا ہوں، نفلی عبادت شروع ہو جائے پھر وہ واجب کے درجے میں، تو پھر یہ کہ سختی ہو جائے گی، تو خام خواہ جو ہے اپنے اوپر اتنا غیر فطری بوجھ لادو ہی مت۔ تو یہ جب انہوں نے کیا فما رعوها حق رعایتها، تو مولانا مودودی کی تفہیم میں سے بڑی تفصیلات آپ کو معلوم ہوگی کس انتہا تک یہ لوگ پہنچے،
اور واقعتاً ایسے لوگ بھی تھے ان میں سے جنہوں نے وہ پابندیاں نبھائی ہیں، اور آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسان اپنے اوپر تشدد کر سکتا ہے۔ یہ جو تپسیائیں ہیں ہندوستان کے جوگیوں کی اور یوگیوں کی، وہ بھی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان کی تپسیائیں ہیں، حبس دم ہے، 40 دن ایک شخص جو ہے قبر کے اندر دفن رہتا ہے، اس نے پریکٹس کی ہے، اس کی اپنی ریاضت ہے، اس نے اس کے لیے مشق بہم پہنچائی ہے۔ اپنے جسم کو آپ جیسے چاہیں ٹرین کر لیں۔ اگر آپ ایکسرسائز کر کے ڈنڈ بیٹھک لگا کر گاما پہلوان بن سکتے ہیں، تو اپنی جو ول پاور ہے، قوت ارادی ہے، اس کو اسپیشل ایکسرسائزز کے ذریعے سے ڈیولپ کر کے آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں گویا کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو عالم عناصر ہے اس کے اوپر قابو یافتہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیز، لیکن یہ شریعت کا راستہ نہیں، یہ اسلام کا راستہ نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام۔ حضور جس راستے کو دکھانے آئے وہ راستہ یہ نہیں۔ بہرحال یہ ہے میرے نزدیک اس آیت کے دوسرے دو ٹکڑوں کا جو اصل حاصل ہے، کہ اس میں گویا کہ ان کے لیے ایک نرمی کی بات آ رہی ہے کہ الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ تو جو بھی ان میں سے ایمان والے ہوئے یا ایمان والے رہے یا ایمان لے آئے، یہ دو تعویلات ہیں اس کی۔ آمنوا منہم یعنی جو ان میں سے ایمان پر قائم رہے، جنہوں نے کہ اپنی ان پابندیوں کو جو بھی انہوں نے اپنے اوپر عائد کی ان کو نباہا، اور وہ لوگ تو وہ ہیں کہ ان کو فرمایا ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اتنی سختیاں اپنے اوپر عائد کر لینا پھر ان کا نبھانا آسان کام نہیں ہوتا۔ پھر اوپر گویا کہ پردہ پڑتا ہوا تجرد کا، اور اندر عیاشیاں اور بدماشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، رنگ رلیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اوپر عنوان ہے راہب خانے کا، اور اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہانیاں ساری جیسا کہ میں نے کہا ہے سب معلوم بھی ہے۔ اسی دور میں جمی سواگرٹ جیسا آدمی جو ہے، اور نہ معلوم کیسے، وہاں تو آئے دن امریکہ میں اگر آپ جائیں آئے دن کوئی نہ کوئی سکینڈل جو ہے ان لوگوں کا سامنے آیا رہتا ہے کہ یہ اوپر سے یہ راہب بنے پھرتے ہیں لیکن ان کا اصل کردار کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ کثیر منہم فاسقون، پھر اکثریت ان کی فاسقوں پر ہی مشتمل ہے۔ البتہ یہ جو آتینا منہم الذین آمنوا منہم کا ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے جو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے۔ تو ان دونوں مفاہیم کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق جو اگلی آیت کے ساتھ ہے۔ لیکن چند منٹوں میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متبعین مسیح کے مقابلے میں جو مسلمانوں میں رہبانیت آئی ہے، میرے نزدیک وہ بدر جہاں زیادہ قابل مذمت ہے عیسائیوں کی رہبانیت سے۔ یہ میں بہت شدت کے ساتھ بہت زور دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جو عیسائیوں میں رہبانیت آئی ہے اس کا پس منظر دیکھیں تو 3 اسباب وہاں موجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں رہبانیت کا آنا گویا کہ ایک فطری رد عمل بھی تھا، شیطان کے اغوا اور اضلال کے اوور اینڈ ابو ایک فطری رد عمل بھی تھا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یہود کے علماء کا جو کردار سامنے تھا اس وقت، حضرت مسیح علیہ السلام کے جو متبعین بنے، اس کی ایک نفرت، اس کا ایک ریئیکشن، دنیا داری کی انتہا جسے کہا جائے، وہ یہود کے علماء اس میں مبتلا ہو چکے تھے، جس کا نقشہ کہ حضور کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس امت کے آخری دور میں بھی ہوگا کہ علماءہم شر الناس تحت عدیم السماء، کہ ان کے علماء جو ہیں وہ آسمان کی چھت کے بدترین مخلوق بن جائیں گے۔ یہ شکل جو ہے موجود تھی، تو ایک رد عمل بھی ہوتا ہے اس کا جو ان کے اندر ہوا۔ اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ حضرت مسیح نے شادی نہیں کی، حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی، دونوں کی زندگی اس اعتبار سے، اور یہ ظاہر بات ہے ان کے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ان کے لیے تو وہی ہے۔ عیسائیوں کے لیے اسوہ اگر ہے تو حضرت مسیح کی ذات ہے، اور دی کرائی فرام دی ولڈرنس، جان دی بیپٹسٹ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں مجرد رہے، شادی نہیں کی۔ تو گھر گھرستی کا تصور ان کے ہاں گویا کہ اس اعتبار سے ان کے لیے یہ بنیاد موجود تھی کہ وہ رہبانیت کی طرف جو ہے وہ ان کا طرز عمل ہو جاتا، ان کا رخ ہو جاتا، اس لیے کہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ دونوں کا معاملہ یہ ہے۔ پھر یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات میں وہ جہاد اور قتال کا مرحلہ آیا ہی نہیں، یعنی جدھر وہ اصل میں جانا چاہیے جذبہ، وہ مرحلہ آیا ہی نہیں، اور وہ اس میں کوئی کوتاہی ان کی نہیں ہے، ریسپانس ملا نہیں کہ اتنی جمعیت ہو جاتی کہ پھر جہاد اور قتال کا مرحلہ آتا۔ ان 3 اسباب سے اگر متبعین مسیح میں رہبانیت آئی ہے تو اس کے لیے بہت سی اپالوجی موجود ہے، بہت سی معذرت جو ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہیں تینوں اس اعتبار سے کس قدر کنٹراسٹ کے حامل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے نہایت خود جامع اور متوازن زندگی بسر کی ہے، بھرپور ترین گھریلو زندگی، عائلی زندگی،
کتنے نکاح آپ نے کیے ہیں؟ 9 ازواج مطہرات بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی۔ اب اس رسول کی امت میں بھی اگر تجرد کی زندگی کو کسی درجے میں بھی کوئی اعلیٰ درجے کی روحانی زندگی قرار دیا جائے تو ان کے پاس کوئی اپالوجی موجود نہیں، کوئی معذرت موجود نہیں۔ جس رسول نے تنبیہات کی ہیں النکاح من سنتی، جس نبی کی تنبیہ یہ ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، تو اتنی شدید تنبیہات موجود ہیں، پھر حضور کی اپنی سیرت کی جامعیت ہے، اس کا توازن ہے، اور پھر یہ کہ قتال کا حکم جو ہے تواتر کے ساتھ، کہ یہ قتال جیسا کہ حدیث ہم نے 12 پڑھی ہے کہ یہ قتال جو ہے یہ جاری رہے گا جس دن سے کہ مجھے اللہ نے جو ہے مبعوث کیا ہے، اب یہاں لے کر وہ آخری دور میں جبکہ مسلمان قتال کریں گے دجال کے ساتھ، اس وقت تک یہ قتال جاری رہے گا، کوئی اس کو جو ہے منسوخ نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ راستہ ہماری امت کے لیے تو کھلا ہوا تھا جو وہاں شروع ہی نہیں ہوا۔ اس راستے کے صراط مستقیم کے اور بتمام و کمال اس کے تمام جو بھی ہو سکتے تھے سنگھائے میل، ان کے اس طرح واضح ہونے کے باوجود اگر ہمارے ہاں یہ رہبانیت کی طرف جو ہے رجحان پیدا ہوا ہے، تو جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ بدر جہاں زیادہ قابل مذمت ہے مسلمانوں کی رہبانیت کا معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین کی رہبانیت کے مقابلے میں۔ اگرچہ اس موضوع کا بھی ایک حصہ ہے جو رہ گیا ہے، میں اگلی نشست میں اسے مکمل کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔